عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے یا الگ؟ کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، لیکن ابھی حال ہی میں مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ بس اگر کوئی غیر محرم موجود ہو تو عورت کو تھوڑا سا سمٹ کر نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ساری زندگی مرد سے الگ طریقے سے نماز پڑھی ہو تو کیا ہمیں پچھلی نمازوں کی قضا کرنی ہوگی، یا اب صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیں تو کافی ہوگا؟ منہال صاحبہ، جناب منہال صاحبہ محترمہ، شریعت میں عورت کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، اور یہ فرق اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس پر میرا کلپ ہے، آپ وہ سن لیں۔ ابھی یہ تو شارٹ مسائل میں جواب دیتا ہوں۔ مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق، یہ کئی سارے کلپ آ جائیں گے، وہ آپ سارے سن لیں، تو اس میں مدلل بتایا میں نے۔ بہت سے مسائل اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں، تو چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، حنفیہ کا، مالکیہ کا، شافعیہ کا، حنابلہ کا۔ امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ امام شافعی بھی کہتے ہیں، امام مالک بھی، اور حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ تو یہ تو بعد میں شروع کیا ہے، حتیٰ کہ قدیم اہل حدیث جو تھے نا ہندوستان میں، وہ بھی 150-200 سال پرانے ان کے فتوے دیکھیں گے آپ، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ عرب علماء کے قدیم جتنے فتاوی ہیں، سعودیہ کے ہوں، کویت کے ہوں، وہ سب میں یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو کچھ مسائل اجماع سے ثابت ہوتے ہیں، ان کے لیے صریح حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے عورت آہستہ آواز سے لبیک کہے گی، زور سے لبیک نہیں کہے گی، اس کا کسی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ عورت جو ہے صفا مروہ پہ دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ اسی طرح عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ اب عرب علماء نے اس کو تبدیل کیا ہے، جو ہم سلفی علماء ہیں، انہوں نے اس حدیث کے پیش نظر کے حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی نبی نے تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں رکھا، تو اس لیے ہم بھی، عورتیں بھی ایسے پڑھیں گی جیسے نبی نے پڑھی، تو سمٹ کے نہیں پڑھیں گی۔ لیکن ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ تو حج کے بارے میں بھی تو نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، یعنی جیسے میں حج کر رہا ہوں ایسے حج کرو۔ تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے، تو عورت پھر آہستہ کیوں لبیک کہہ رہی ہے؟ نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں، تو عورت چل کیوں رہی ہے، دوڑ کیوں نہیں رہی؟ ظاہر ہے اس لیے چل رہی ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ عورت چلے گی، دوڑے گی نہیں۔ اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، زور سے نہیں کہے گی۔ تو اسی طرح اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ صدیوں تک جتنے فقہا گزرے ہیں نا، ان کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس میں سب میں یہی لکھا ہے پوری دنیا میں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو یہ تو چند میں نے دلائل دیے، مزید دلائل آپ کو اس کلپ میں مل جائیں گے۔ اس لیے آپ سمٹ ہی کے نماز پڑھیں، چاہے محرم دیکھنے والا یعنی نامحرم کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، کیونکہ عورت کو جو نماز میں سمٹنے کا حکم ہے نا، اس کی وجہ حیا ہے، کیونکہ عورت میں حیا مطلوب ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عورت کی گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے، اور گھر میں بھی کمرے کی نماز صحن سے افضل ہے۔ اسی طرح عورت کو حکم ہے کہ پورا جسم ڈھانپ کے نماز پڑھے، وہ چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، پھر بھی وہ مکمل پراپر ڈریس پہن کے نماز پڑھتی ہے۔ اگر پردے کا تعلق اس سے ہوتا نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، نماز میں پردے کا اس سے تعلق ہوتا تو شریعت حکم دیتی کہ بھئی کوئی نامحرم دیکھ رہا ہے تو سر جو ہے وہ آپ ڈھانپ لیں، نامحرم نہیں دیکھ رہا تو سر کھول کے نماز پڑھ لیں۔ نہ تو پردے کا جہاں تک تعلق ہے تو عورت کو پورا پراپر پردہ نماز میں کرنا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو، اندھیرے میں ہو روشنی میں ہو۔ تو اسی طرح سمٹ کے نماز پڑھنے کا تعلق ہے عورت کے پردے سے، تو نماز میں عورت کو سمٹنا ہی پڑے گا، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سمٹے بغیر نماز پڑھ لی تو رکن چونکہ نماز کا ادا ہو جاتا ہے، تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کام خلاف سنت ہے، اور مزید اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے، سرچ کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھی کویت میں علماء کہہ رہے ہیں کہ جی عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے، تو آپ علماء کویت کے قدیم علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا، وہ کیا کہتے تھے۔ تو اسلام تو 1400 سال سے چل رہا ہے نا، تو اب جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ 1400 سال سے جو علماء کے فتویٰ چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کیا جائے گا۔